السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کے بشمول تقریباً 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف بھی ہے۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 1581، باب فی من یحلف بالمشی ولا یستطیع۔ حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصری حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن حمید عن انس قال نظرت امرأة ان تمشی الى بیت اللہ فسئل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال ان اللہ لغنی عن مشیها مروها فلترکب۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ وعقبۃ بن عامر وابن عباس حدیث انس حدیث صحیح حسن صحیح غریب۔ پیادہ چلنے کی قسم کھائے اور اس کی طاقت نہ رکھے تو کیا حکم ہے؟ ایک شخص یہ نظر مانا کہ میں بیت اللہ کی سعادت حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پیدل جاؤں گا، لیکن اب پیدل نہیں چل سک رہا تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سوار ہو جانا چاہیے۔ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں اس میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک عورت نے نظر مانی کہ وہ بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پیدل چلنے سے بے پرواہ ہے، غنی ہے، مستغنی ہے، بے نیاز ہے، اس سے کہو کہ سوار ہو کر جائے۔ نہیں مطلب یہ ہے کہ ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے یا ایسی نظر نہیں ماننا چاہیے جو انسان نہیں کر سکتا۔ اگر ایسی نظر مانا ہے اور اس کو پورا نہیں کر سکتا ہے، قسم کھایا تھا پورا نہیں کر سکتا تو قسم توڑ دینا، اس کا کفارہ ادا کر دے اور سوار ہو کر جائے۔ حدیث نمبر 1582، حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حمید عن ثابت عن انس قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیخ کبیر یتحادى بین ابنیہ فقال ما بال هذا قالوا نظر یا رسول اللہ ان یمشی قال ان اللہ لغنی عن تعذیب هذا نفسه قال فامره ان يركب۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے کے پاس سے گزرے جو کمزوری کی وجہ سے اپنے بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس شخص نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنے سے بے نیاز ہے۔ راوی فرماتے ہیں پھر آپ نے اسے سوار ہونے کا حکم دیا۔ ایک بوڑھے شخص کو دیکھے، ایک انتہائی بوڑھا شخص ہے، دو بیٹوں کے سہارے چل رہا ہے، تو حضور پاک علیہ السلام وجہ دریافت فرمائے تو معلوم ہوا کہ اس شخص نے پیدل چلنے کی نظر مانی تھی حج کرنے کے لیے۔ تو آپ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، چاہے پیدل چل کر جاؤ اس کی بارگاہ میں پہنچو یا سوار ہو کر، اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وہاں پر صرف اخلاص اور دلوں کو دیکھا جاتا ہے، لہذا سوار ہو کر حج کیا جائے، فرمائے حضور سفر کیا جائے۔ حدیث نمبر 1583، حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن ابی عدی عن حمید عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا فذكر نحوه هذا حدیث صحیح والعمل على هذا عند بعض اہل العلم وقالوا اذا نظرت المرأة ان تمشی فلترکب ولتهدی شاة۔ محمد بن مثنى نے بواس ابن ابی عدی، حمیدی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا اور اس کے بعد اس کے ہم معنی ذکر کیا، یعنی جیسے اوپر جو حدیثیں گزری ہے کہ ایک عورت نظر مانی تھی کہ وہ بیت اللہ کو پیدل چل کر جائے گی، تو حضور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی قسموں سے نظروں سے بے نیاز ہے، لہٰذا اس کو سوار ہو کر جانا چاہیے۔ اب قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو ایسے ہی ایک حدیث بیان کریں، یہ حدیث صحیح ہے اور بعض اہل علم کے نزدیک اس پر عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب کوئی عورت پیدل چلنے کی نظر مانے تو اسے چاہیے کہ سوار ہو اور قربانی کے لیے ایک بکری بھیجے، یعنی وہ جیسے حج کے موقع پر قربانی بھی واجب ہے حاجی پر، اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور قسم کھا کر اگر قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ واجب ہے۔ اور اس سے پہلے ایک حدیث میں آیا کہ اگر کوئی قسم کھانے کے بعد اس سے بہتر چیز دیکھے تو کیا کرنا چاہیے؟ قسم کو توڑ دے اور کفارہ دے دے، اور وہ جو بہتر چیز ہے
اس کو کر گزرے۔ تو ایسے ہی اگر کوئی نظر مانے یا قسم کھائے گا ایسی چیز کی جس کو وہ بعد میں نہیں کر سک رہا ہے، طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے۔ حدیث نمبر 1584، باب فی کراہیت النذور۔ حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل۔ وفي الباب عن ابن عمر حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كره النذر۔ وقال عبد الله بن المبارك معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية فإن نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر۔ نظر ماننے کی کراہیت کا یہ بیان ہے۔ نظر ماننے سے تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ٹلتا نہیں، وہی بتایا جا رہا۔ صرف نظر سے کیا ہوتا ہے، کوئی کنجوس آدمی ہے تو اس کا مال نکل جاتا ہے اس کے پاس سے۔ ایک کنجوس آدمی ہے، کام نہیں بن رہا، نظر مانا تو اس کے پاس سے اس کا پیسہ نکلتا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو نظر تقدیر کو ٹال نہیں سکتی، صرف دعا سے تقدیر بدلتی ہے، وہ بھی تقدیر معلق، تقدیر مبرم نہیں۔ تقدیر مبرم مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو بات ہے وہ نہیں بدلتی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ تقدیر معلق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے حق میں ایسا لکھ دیا ہے کہ اگر یہ نیکی کرے گا، خیر خیرات کرے گا، صدقہ دے گا، بھلائی کے کام کرے گا تو اس پر یہ جو آفت آنے والی ہے ٹل جائے گی، یہ مصیبت اس کی دور ہو جائے گی۔ یہ تقدیر معلق ہے۔ تقدیر معلق بدل سکتی ہے، تقدیر مبرم نہیں بدلتی۔ اچھا، پھر اس میں ایک عالم صاحب سے میں یہ سنا تھا جی کہ 3 قسم کی جو ہے تقدیر ہوتی ہے۔ جی ایک ایسی تقدیر معلق جیسا کہ ابھی آپ فرمائیں جی کہ وہ دعاؤں کے ذریعے جی اور خیر خیرات، سخاوت اور رشتہ داروں کی حقوق، جی والدین کی حقوق جی اور حسن سلوک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس تقدیر کو یعنی بدل دیتا ہے، ٹال دیتا ہے اگر موت لکھی ہوئی ہے تو۔ اور ایک جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، جس کو اللہ کے نیک بندے، اللہ نے جن کو اپنے کرم سے طاقت عطا فرمائی ہے، تو وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس لوح محفوظ میں اگر اس کی موت لکھی ہوئی ہے تو اس کو بدلنے کی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں اللہ کی دی ہوئی قدرت اور طاقت کے ذریعے۔ اور ایک ہوتی ہے اللہ کے علم میں، جو خاص طور پر اللہ کے علم میں جو چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں بدل سکتا، وہ تو فائنل ہے جی کہ ایک اللہ کے علم میں ہے، جی نمبر 2 لوح محفوظ میں ہے، جی نمبر 3 تقدیر معلق، تقدیر معلق جو بیچ میں لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی جو خیر خیرات کرنے سے، صدقہ کرنے سے، حسن سلوک کرنے سے جس میں تبدیلی آ سکتی ہے وہ تقدیر معلق ہے۔ اب جو لوگ خیر خیرات نہیں کرتے، حسن سلوک نہیں کرتے، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتے، ماں باپ کے حقوق پورے نہیں کرتے، جی تو کیا وہ تقدیر معلق میں ہی ان کی موت واقع ہو سکتی ہے؟ موت کا تو ایک دن متعین ہے، مقرر ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ جب بندہ دنیا میں آتا ہے، کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو 4 چیزیں اس کی لکھ دی جاتی ہیں، اس میں سے ایک اس کی موت بھی ہے۔ دنیا میں جب آیا ہے تو سب چیزیں 4 چیزیں ہیں، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کی روزی کتنی ہوں گی اور اس کی موت کب ہوں گی، یہ سب چیزیں اسی وقت لکھ دی جاتی ہے۔ تو موت کا ایک دن مقرر ہے، وہ ٹلتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں جو چیز ہے تقدیر مبرم، جس کو تقدیر مبرم کہا جاتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر یہ معلق اور مبرم میں فرق محسوس کیسا ہو سکتا ہے؟ کیسا فرق محسوس کریں گے ہم کہ بھئی موت اگر بدلنا ہے تو ہی بولیں گے نا کہ بھئی معلق جو موت تو معلق لٹکی ہوئی کا مطلب کیا ہے؟ لٹکی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے، کسی کو ٹکر ہونے والی ہے یا کسی کے ساتھ کچھ نقصان ہونے والا ہے، تو اس نقصان سے بچنے کے لیے یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ اگر خیر خیرات کرے گا، صدقہ دے گا تو اس سے یہ آفت ٹل جائے گی، یہ مصیبت ٹل جائے گی، یہ مصیبت اس کی دور ہو جائے گی، اس بلا سے وہ بچ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ ایسا کرنے کی صورت میں یہ ہے، موت کا ذکر نہیں ہے اس میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانو، کیونکہ نظر تقدیر سے کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ نظر ماننے سے جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ ٹل نہیں سکتا،
اس لیے نظر مت مانو. بس اس کے ذریعے بخیل سے کچھ مال نکال لیا جاتا ہے. جو شخص کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، وہ نظر مان کر اپنا مال، چونکہ بغیر کسی چیز کے تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. نظر ماننے سے اس کا کام اگر بن گیا، پورا ہو گیا، تو جب مجبوری کی صورت میں وہ خرچ کرے گا. تو نظر کا اصل مقصد کیا ہے؟ بخیل سے کچھ مال نکال لیا جاتا ہے، اس کی کنجوسی کو دور کیا جاتا ہے. اس باب میں اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے. حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے. بعض صحابہ کرام اور دیگر اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ نظر مکروہ ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں فرما برداری اور نافرمانی دونوں طرح کی نظر مکروہ ہے، چاہے اطاعت کی نظر مانے یا معصیت کی، دونوں مکروہ ہے. اگر کوئی شخص اطاعت کی نظر مانے پھر اسے پورا کرے تو اسے ثواب حاصل ہوگا، اگرچہ اس کے لیے نظر مکروہ ہے. مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت نظر نہیں ماننا ہے. نظر مکروہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ فرما برداری کے کاموں کی تو نظر ماننے کی ضرورت ہے ہی نہیں، آپ کو کام کرنا ہی کرنا ہے. تو اگر کوئی شخص اطاعت کی نظر مانے یا معصیت کی، دونوں بھی مکروہ ہے. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں البتہ اطاعت کی اگر نظر مانا ہے تو پوری کریں. جیسے اگر یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام بن گیا تو میں اللہ کے لیے اتنے روزے رکھوں گا، یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ کی راہ میں فراہم کر دوں گا، وقف کر دوں گا. یہ اس طرح کی نظر درست ہے. اور نظر مان کر پوری کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف بھی فرمائی ہے. یوفون بالنذری، وہ نظر کو پورا کرتے ہیں. متقی پرہیزگار اور عبادت گزار بندوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے سورہ دہر میں فرماتا ہے کہ یوفون بالنذری، وہ نظر کو پورا کرتے ہیں. اور سورہ حج میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور ان کو اپنی نظر پوری کرنا چاہیے. یعنی نظر ماننے کے بعد اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کو پورے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. مجبوری ہے، کچھ نہیں کر سکتے، جیسے کوئی پیدل چلنے کی نظر مانا تھا، طاقت نہیں ہے، اب سوار ہو کر حج کرے. جس کام کے لیے بھی نظر مانا تھا وہ سوار ہو کر کرے، اب اس کا کفارہ دے دے قسم توڑنے کا. لیکن پھر قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے کہ جو نظر مانی جائے اس کو پورا کیا جائے، جی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ ارشاد فرما رہا ہے. جی لیکن اس آیت میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ معصیت یعنی گناہوں کی اگر نظر مانی جائیں تو پھر اس کو پورا کرنا نہیں چاہیے، جی بلکہ اس کو